Alaikum and good evening. It is my great pleasure to welcome you all to a special event organized by the Pakistan Textile Journal and the Textile Institute Manchester Lahore section. We are delighted to gather once again in Lahore to promote the upcoming of the ITMA exhibition, Asia and CITME, which will take place from 14th to 18th October this year. Today's event is the testament to commitment to advancing the textile industry through innovation and collaboration. The ITMA Asia CITME stand as a premium platform showing the latest advancement in textile, machinery and technology. I would like to extend a warm welcome to our guest of honor and the Chief Guest, Mr. Khalid Mahmood Rasool, and Mr. Zamir Avans, Specialist in China, and Mr. Ata, Regional in charge of the Dairy Visa Department. And thanks to our friends from media for continued support in spreading awareness. Lastly, a special thanks to our attendees who are here. Your commitment and dedication to industry. Thank you for all for being here. Thank you. बहुत शुक्रिया कुतुब साहब, thank you so much. Now I would like you to listen to an address, a welcome address by the representative of CCPIT China, the organizers of this event. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I do appreciate very much the opportunity to meet you online on the occasion of ITMA Asia plus CITME 2024 Roadshow to be kicked off at Lahore and Karachi. On behalf of the show owner, the Sub-Council of Textile Industry, China Council for the Promotion of International Trade, CCPIT Tex, I would like to extend my gratitude of your presence. ITMA Asia plus CITME is a combined show which merged two renowned show brands, ITMA Asia and CITME, since 2008, and has become the most important show of its kind not only in China but also worldwide. This year, the show spans exhibition area of 160,000 square meters in 6 halls of NECC, the venue, and more than 1,650 exhibitors from 23 countries and regions will join in. It showcases the forefront of technological advancements and innovations that have shaped the textile industry in recent years, especially after the pandemic. It also serves as a pivotal platform, fostering mutual learning, communication, R&D, even innovation and the exploration of win-win business opportunities among global industry professionals. From October the 14th to 18th, upon your arrival, you are guaranteed to meet with a comprehensive display of textile machineries and accessories from spinning, winding, texturing and twisting, weaving, braiding, knitting and warp knitting of course, printing, dyeing and finishing, garment processing and embroidery, non-woven, testing instruments, etc. Moreover, I would like to introduce you for the first time a dedicated zone of colorants, chemicals and inks located in Hall 5.1 that is tailored to meet the sourcing requirements of related buyers. China and Pakistan share a profound bond.
both being key manufacturers and exporters of textiles and apparels. The textile industry stands as a cornerstone, driving economic growth and employment in both nations. The cooperation in textile industry has achieved fruitful results in technical exchanges, market expansion, and even the investment sectors. Right now, changes in the world are unfolding in ways like never before, and the whole industry, including all of us, is facing pressures and challenges. As the organizer of the exhibition, we hope to build a more effective platform that better help every one of us to sustain year-on-year growth and work in unity to make progress and face challenges ahead. On behalf of the show owner, I would like to once again thank you for your support and hope to meet you at Shanghai very soon. Wish the roadshow a great success. Wish everyone all the best. ITMA Asia is a brand which is jointly owned by CCPIT as well as CIMATEX, which is the organizer of ITMA Europe. CIMATEX is the European Consortium of Textile Machinery Manufacturers. Mr. Alex Zoki is the president of CIMATEX, and he has also a few words to say to our audience tonight. Ladies and gentlemen, distinguished guests, members of the Pakistani textile industry, and esteemed colleagues, it's a great honor and privilege for me today to address you as President of CIMATEX, the European Committee of Textile Machinery Manufacturers. Your presence here signifies the robust and growing relationship between CIMATEX and the dynamic textile industry of Pakistan. Firstly, I would like to extend my heartfelt gratitude to each one of you taking the time to join such important meeting today. Your participation reflects the commitment and enthusiasm of the Pakistani textile industry towards innovation, growth, and international collaboration. We are gathered here to discuss a significant upcoming event in the global textile industry calendar, ITMA Asia CITME. It's a great partnership in between European and Chinese manufacturers, which will be held in Shanghai next October. ITMA Asia has established itself as the premier platform for showcasing the latest advancement in textile machinery and technology. And we are excited to welcome you to this prestigious exhibition. The textile sector is the backbone of Pakistan's economy, and your contribution to global textile manufacturing is both substantial and commendable. Your industry has demonstrated remarkable resilience and adaptability, continually evolving to meet the challenges of an ever-changing market. ITMA Asia offers a unique opportunity for you to explore new technologies, foster international partnerships, and gain insight into emerging trends and can drive your business forward. At ITMA Asia, you will have the chance to witness firsthand the latest innovation in textile machinery, from spinning, weaving, knitting to dyeing, printing, and finishing technology. The exhibition will feature over 1,600 exhibitors from all over the world, all showcasing state-of-the-art equipment designed for enhanced efficiency, sustainability, and profitability in textile production. In today's
competitive global market, staying ahead of technological advancement is crucial. ITMA Asia provides a platform for knowledge exchange and networking, enabling you to engage with industry leaders, researchers, and innovators that are currently shaping the future of textile. The exhibition will also include seminars, workshops, and discussion focused on key industry topics such as digitalization, sustainability, and smart manufacturing. As the president of CEMATEX, I encourage you to take full advantage of the opportunity that ITMA Asia presents. Engage with exhibitors, attend the informative session, and explore collaboration that can propel your business in new heights. Your active participation will not only benefit your own company, but also contribute to the continued growth and development of the Pakistani textile industry as a whole. In closing, I would like to reiterate CEMATEX's commitment to supporting the global textile community. We are dedicated to fostering innovation, promoting sustainable practices, and facilitating international trade and cooperation. We look forward to welcoming you to Shanghai for ITMA Asia, where we can collectively explore the future of textile and drive our industry forward. Thank you for your attention, and I wish you all a successful and productive experience at ITMA Asia. Thanks a lot. See you soon in Shanghai. Thanks. Now, I would like to give you a short presentation on the salient features of ITMA Asia. ITMA Asia was established in 2008, and ITMA Asia plus CITME is the leading textile machinery exhibition in Asia that brings together the strengths of ITMA, which is the oldest and the biggest textile machinery exhibition in the world, and CITME, China's most important textile event. The owners are CEMATEX and CCPIT, the Sub-Council of Textile Industry, the Textile Machinery Association, China International Exhibition Center. It is organized by Beijing Textile Machinery International Exhibition Company, and the co-organizers are ITMA Services and partnership with the Japan Textile Machinery Association. In 2023, last edition, more than 1,500 exhibitors from 23 countries and regions participated. The exhibition covered an area of 160,000 square meters and 100,000 visitors from 105 countries and regions around the world visited. Overseas visitors came from 104 countries and regions and were 13% of the total visitorship. Most of them ensured that they will attend ITMA Asia again, which is happening this year in Shanghai. These are some of the names that you are most likely familiar with. In the spinning industry, the weaving machinery, knitting machinery, dyeing and finishing, and non-woven machinery. This is the layout of the
of the exhibition, in which colorants and chemicals which has been added this year, and this is going to be one of the highlights of the show. You can see that 7 and 8 halls are spinning, 5 and 6 belong to finishing and colorants, 4 is knitting and hosiery, and non-wovens is part of 7. There are a lot of benefits to attending this through business opportunities, and it's a networking, as Mr. Alex Zuki, and more than 1,650 exhibitors have registered. So it's going to be a very, very interesting and extensive exhibition in which technology will be highlighted, innovative technology. So the next edition is going to take place from 14th to 18th October 2024. These are the badges which you can buy online, which is a very reasonable price. All you have to do is to log in, register as an exhibitor. So there are tour services and available for international visitors. This is one of the most important information that you have, which we will share with you later. This is the official travel agency, Beijing J&H Business Service Limited, who will coordinate visa invitation letters for visitors from Pakistan. If you have given your visiting cards, we'll be sharing all this information in detail. Related to this is, of course, the visa services which are offered by Jerry's. Mr. Muhammad Hamid Atta from Jerry's Visa Services is here, and he will share with you some of the special packages that they have made, or some to facilitate visitors from Pakistan to attend ITMA Asia exhibition. These are some facts about Shanghai, which is a very modern and very prosperous, with a GDP of 652 billion in 2023. Okay. The weather is very pleasant, and variety of food and beverages, including a lot of halal food restaurants which are available in Shanghai now, and very readily. So this is the presentation, and if you have any questions, we'll be happy to answer them. But before that, I would like to request Mr. Muhammad Hamid Atta from Jerry's Services, Visa Services, to come and inform you about some of the services that you will be expecting in Pakistan. Right. Thank you very much. Hello. Okay. Honorable guests and members here today, I welcome you all and wish you a great evening. I am here representing the Jerry's Visa Business Unit on behalf of our Group Managing Director, Mr. Akram Wali Mohammed. And to begin with, as a company, Jerry's, we believe that such exhibitions bring together and bind the strength of the world's most renowned and economically impactful companies and minds. It is a true showcasing of the capabilities of the Pakistani markets and competitive build quality of machinery that it possesses. Being nominated as your travel partners, I will just come forward to make certain announcements on how we have made tailor-made facilitations, which are provided on account of the 9th combined exhibition that will be held from
the 14th to the 18th of October 2024 at the National Exhibition and Convention Center in Shanghai. Let us briefly shed some light on the specifics of the arrangements whilst we are considering the visa facilitations. Okay, so we basically call it the special ITMA carpet, which is specific to the audiences which are going to be going to China for this purpose. It delivers for the prospect applicants the following features. Number one, there will be no appointments required. It would be walk-in. We will create a separate category for your guests. Number two, we have our premium lounge facility, which is going to be built into the service provisions, which we will be providing to you. On that part, we also consider certain circumstances because for obvious reasons we have seen the previous cycles of guests who do go to China on part of business visas. So we have done our study on that part, and what we think is we're introducing this added facility as well, where applicants can bring in their related documents to us a day before, so we may vet them for them, and to ensure that when they come in for their submissions, it's entirely a smooth process. So usually what we have observed is that at times we have applicants coming in with, let's suppose, 80% completed documents, or maybe there are certain documents which are usually missing. That comes in what we say in a fact that we can't then make a complete proper submission. So this is also acting in as a disclaimer to most of the members. Let us vet it for you, rather than your esteemed guests coming at the last moment and then realizing that perhaps probably there are some shortfalls within the application. We are also going to introduce flexible hours for submission. Of course, this will be subject to discussion. I believe with the organizers and of course the members, we will select a time of the day where we feel that most of the members are usually comfortable. I believe probably 8 in the morning is not comfortable. So we will look for a timing, and we will dedicate this service into that particular frame. Right, okay, so since time is of the essence, there are a lot of modalities which go into a lot of explanations, but we'll just briskly run by the requirements for a specific M-type visa, which is basically called a business related visa, which I believe primarily will be the basis of the visa which you will be applying for this particular category. Okay, so I'll go stepwise and I'll go a bit briskly through it. Number one, it begins with the submission of an online application form, which is you can get it from a dedicated website. It's called visaforchina.org. Don't worry about the detailed modalities. I'll get back to you on that, and I'll explain to you how you can get the details which are required. Followed by that, it's a chamber or a federation original guarantee letter which will be required. Number 3, the Chinese company invitation, which has to be addressed to the particular mission. When I say mission, that is either the consulate in Karachi or the consulate in Lahore or the embassy in Islamabad. Since we are considering Lahore and Karachi, Lahore will be addressed to the consulate, but I can confirm to you as well if the embassy address is required or not. So, I mean, primarily informing you that we are here to guide you on this part. I am sure that the prospects who will be applying in Karachi will definitely be addressing it to the consulate in Karachi, these letters which will come through. Invitees' ID and passport copy will also be required.
The trade license of the Chinese company will also be a part of the prerequisites. The Pakistani company covering letter, we need to be very specific about this because again हमारा एक अपना learning curve था जो हमने खुद भी देखा और हमने observe किया था business visas की grants के मुताबिक over the time. So we have to be very particular that it needs to be on an original letterhead of the company and stamped duly. No copies, no prints, no photocopies. It has to be original. So why we're giving this clarity to all the members who are here is that this is for your own benefit. The more streamlined we have this particular process and the more streamlined we are aware of what the requirements are, it makes everybody's life very easy and hassle-free. Followed by that, it will be the membership certificate of the Pakistani company. Followed by that, it will be the NTN certificate and a 3 years return of company or the proprietor. Account maintenance certificate and 6 months bank statement, again, original and duly stamped, both for the company and personal. It will be followed by a police character certificate. यहाँ पे please do understand that most of the police character certificates that we receive, they are not duly attested by the Ministry of Foreign Affairs, MOFA that we say. So please, we have to make sure that when the police character certificate is presented, it has to be duly attested by the Ministry of Foreign Affairs. Yes, isme again, there are a few modalities which are a bit different. This police character ka jo point maine raise kiya, it's for the first time travelers within 5 years. So there is technicality to it. Again, I'm not getting into a lot of details because time is of the essence, and it's better that these details are noted down and informed in a very formal fashion. This is just to briskly run through with how things go by. If you have old passports, 2015 onwards, they will also be required, followed by, I believe, 2 photographs with a white background. So, in essence, Jerry's visa is here to ensure that we get a streamlined submission process, coupled with the premium expertise that we have. Of course, we do assure the honorable members that we will continue to evolve the current facilitation that we have already introduced. You see, this is unprecedented, and this is probably for the first time we're actually collaborating for such a purpose. So we will evolve it along the way, and of course इस evolution की जो इस service की एक ही मकसद होगा, वो ज़ाहिर बात है यही है, to add more facilitation for the members. What I will do to kickstart this is that I will leave my credentials with the event organizer. My name is Mohammed. I'm the regional head here at Jerry's Visa in Lahore. Why I will give my credentials to the event organization or the organizers here is that we would want to draft out the tangible modalities, the how, where, when, if, buts, queries, feedbacks, and all those sorts of questions that can come through. The members, I believe that we will have email addresses of all the members over here. So I think primarily that should start off things. Our office is available here at Gangaram, opposite the Gangaram Hospital. It's on Queens Road here in Lahore. So even I'm available. I'll have a few team members dedicated to the same cause in case more details are required. That's pretty much it. I would like to thank you all for your time. Thank you very much. Thank you. बहुत शुक्रिया Mohammed Hamid Atta Sahab. That is exactly the kind of information that we need to visit ITMA Asia.
And this is the practical information and the support, and we really appreciate it. This information will be conveyed to Pakistan Textile Journal by Jerry's Visa Services, and we'll be happy to share it with all of you and more of our readers and subscribers and friends in the industry as in a very short period of time. I would like this opportunity to invite Mr. Zamir Awan Saab to come and talk about China a little bit, because he's the foremost expert on China at the moment in Pakistan, and being part of China's Pakistani consulate, Pakistani diplomatic service in Beijing, and then he will let you know what accolades that he has been able to achieve over these last so many. نحمدہو ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مہمان اکرامی، بزنس کمیونٹی کے نمائندے اور میڈیا کے لوگ، خواتین و حضرات، السلام علیکم. تھوڑا سا پہلے میں اپنا ذرا خود بتا دوں. میری جو ہے ایجوکیشن چائنا کی ہے. 1980 سے میں چائنا میں ہوں تقریباً، اور پاکستان ایمبیسی میں ایز اے کاؤنسلر ڈپلومیٹک اسائنمنٹ پہ 6 سال سرو کیا ہے. چائنیز لینگویج، چائنیز کلچر، چائنیز پولیٹکس، چائنیز سسٹم پہ میری بہت گرپ ہے. اب میں ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں نے نسٹ میں بھی جاب کی ہے، منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی جاب کی ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد میں تقریباً ہر مہینے چائنا جایا کرتا ہوں. تقریباً 2 درجن سے زیادہ یونیورسٹیوں میں فورن فیکلٹی ہوں. تقریباً 2 درجن سے زیادہ تھنک ٹینکس کا ممبر ہوں. بعض جگہوں پہ میری فیلوشپ ہے، بعض جگہوں پہ میں بورڈ آف گورنر کا ممبر ہوں. تو چائنا پہ میری کافی گرپ ہے. تو میرے حال میں نے چائنا کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اس لیے میں اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ چائنا کی کوئی انسائٹس شیئر کر سکوں. خاص کر میں 1980 میں چائنا گیا، جس وقت چین میں غربت تھی، بیکورڈ تھا اور مفلسی تھی، اور پاکستان سے پیچھے تھا. 1980 میں چائنا نے اپنے سفر کا آغاز کیا، ترقی کے سفر کا آغاز کیا. تو میں اس سفر کا آنکھوں دیکھا گواہ ہوں. میں نے یہ ساری چیزیں خود دیکھی ہیں، فیل کی ہیں کہ چین نے دن دگنی رات چگنی ترقی کیسے کی ہے. اور میرے حال میں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی لرننگ اپورچونٹی ہے کہ ہم چائنا سے کچھ سیکھ سکیں. ویسے تو حدیث ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، اور میں نے الحمدللہ عملی طور پہ وہ پوری کی. لیکن اس کے علاوہ بھی چین سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. ایک تو فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے، ایک انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے. اور چین ایک ایسا ملک ہے جو اپنے تجربات ہم سے شیئر کرنا چاہتا ہے، اور کسی ملک کو بھی اپنے تجربات سے مستفید کرنا چاہتا ہے. تو میرے حال میں چین کوئی زیادہ چیزیں چھپاتا نہیں ہے، بالکل ہر لحاظ سے کوآپریٹ کرتا ہے اور چیزیں ٹرانسفر کرتا ہے. چونکہ آج زیادہ تر دوست جو ہیں وہ بزنس کمیونٹی سے ہیں اور ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہیں، اس لیے میں کوئی ٹیکسٹائل کے حوالے سے بات کروں گا. کچھ چین کے زمینی حقائق ایسے ہیں کہ چین نے جب ترقی کا سفر کا آغاز کیا تو وہاں پہ غربت تھی، بھوک تھی، افلاس تھی، افرادی قوت بہت زیادہ تھی. تو لیبر انٹینسو انڈسٹری پہ فوکس تھا، جس میں ٹیکسٹائل بھی شامل ہے. لیکن چین جب ترقی کے منزلیں طے کرتا گیا اور اوپر آتا گیا تو لیبر انٹینسو انڈسٹری سے وہ جان چھڑا رہا ہے. چونکہ اب وہاں پہ لیبر کاسٹ بڑھ گئی ہے اور پاپولیشن کا بھی تھوڑے سے مسائل شروع ہو گئے ہیں، تو چین اس وقت جو ہے ہائی ٹیک میں داخل ہو رہا ہے. اور جو روایتی ٹیکسٹائل انڈسٹری یا جو بھی لیبر انٹینسو انڈسٹری تھی وہ آہستہ آہستہ شفٹ کرنا چاہتا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لیے یہ ایک اپارچونٹی ہے. چین جس چیز سے جان چھڑانا چاہتا ہے وہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے.
ہمارے لیے یہ ایک موقع ہے کہ ہم چین سے انڈسٹری کو پاکستان میں شفٹ کریں. ویسے بھی جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں انہوں نے تقریباً ٹیکسٹائل انڈسٹری سے بہت فائدہ اٹھایا اور بہت ترقی کی. ہمارے سامنے مثال جو ہے بنگلہ دیش کی ہے. بنگلہ دیش میں کاٹن گرو نہیں ہوتی ہے لیکن گارمنٹس ایکسپورٹ میں وہ بہت آگے نکل گیا ہے. ویتنام میں بھی کاٹن نہیں ہوتی لیکن وہ بھی ٹیکسٹائل میں بہت آگے ہے. بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کی اپنے پاس را مٹیریل نہیں ہے, اس کے باوجود چونکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک ایسی ہے اس میں پروفٹ مارجن بہت ہوتا ہے, لیبر انٹینسیو ہے, بہت سے لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کو بھی یہ اس سے کوئی مستفید ہونے کی شدت سے ضرورت ہے کہ ہم اپنے ٹیکسٹائل کو بڑھائیں اور چین سے کچھ جوائنٹ وینچر کریں. چین نے بھی اپنے جو ابتدائی دور میں 80s میں جب غربت تھی, افلاس تھی, بھوک تھی, تو انہوں نے بھی, ان کے پاس نہ ٹیکنالوجی تھی نہ کیپٹل تھا, تو انہوں نے بھی ایسا کیا کہ غیر ملکی کمپنیوں کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا. اور اس سے کیا ہوا, میں آپ کو ایک سیدھی سی مثال دیتا ہوں. شنچن ان کا ایک شہر ہے جو بہت ہی زبردست اور سلیکان ویلی والا صاحب ہے. میں نے شنچن کو 1981 میں وزٹ کیا تھا. اس وقت وہ ایک مچھیروں کی چھوٹی سی کچی آبادی تھی, بانس کے گھر بنے ہوئے تھے, پتوں کی اس پہ چھت بنی ہوئی تھی. میں نے وہ والا شنچن دیکھا ہے. تو وہاں شنچن کی جو لوکل گورنمنٹ تھی انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی. میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا تو ہم یونیورسٹی کے ساتھ گئے تھے وہاں پہ شنچن دیکھنے. تو جو وہاں جو لوکل گورنمنٹ تھی انہوں نے ہمیں ایک پریزنٹیشن دی اور یہ کہا کہ ہم اس شہر کو ترقی دیں گے اور دنیا کے یورپ اور امریکہ کے مقابلے میں لے کر آئیں گے. تو مجھے تھوڑی بہت ہنسی آ رہی تھی ان کی اس بات سے کہ نہ تو ان کے پاس تو کیپٹل ہے, نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, نہ ان کے پاس ہیومن ریسورس ہے. یہ کیسے ترقی کریں گے, کیسے یہ یورپ اور امریکہ کو کمپیٹ کریں گے. میرے سمجھ سے باہر تھی اور میں اس چیز کو ماننے سے قاصر تھا. ہوا یہ کہ چین نے اچھی پالیسیز بنائیں, لوگوں کو اٹریکٹ کیا, فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا. جب غیر ملکی اس ملک میں آئے, چین میں آئے, تو وہ سرمایہ ساتھ لے کر آئے, تو کیپٹل کا مسئلہ حل ہو گیا. اور یہ اصول ہے کہ کوئی بھی انڈسٹریلسٹ نئی انڈسٹری لگاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کرے. تو جب فارنر کوئی آیا ہے چائنا میں تو وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی لے کر آیا, تو ٹیکنالوجی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. کیپٹل اور ٹیکنالوجی دونوں جو ہیں فارن انویسٹر نے حل کر دیے. تیسرا مسئلہ تھا ہیومن ریسورس کا, کیونکہ چین میں اپنی ہیومن ریسورس اتنی ہائیلی اسکلڈ نہیں تھی. تو شروع میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹر آیا کرتا تھا تو وہ اپنے ساتھ گوروں کی پوری ٹیم لے کے آتا تھا, انجینئرز بھی, ایکسپرٹ بھی اور ٹیکنیشین بھی اور سب چیزیں لے کے آتا تھا. لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ جب ہم کسی گورے کو امریکہ سے, یورپ سے, چائنا لے کے آتے ہیں تو اس سے تنخواہ ڈبل دینی پڑتی ہے, اس کا ایئر ٹکٹ ایڈیشنل کاسٹ ہے, اس سے اکاموڈیشن الگ دینی پڑتی ہے, اس کے میڈیکل ایکسپینڈیچر تو بہت مہنگا پڑتا ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ آہستہ آہستہ جو مقامی چینی لوگ تھے انہیں ٹرین کرنا شروع کیا. تو گریجولی دے ریپلیس دا امپورٹڈ ہیومن ریسورس ورک فورس سے لوکل ورک فورس کے ساتھ ریپلیس کیا. تو اس وقت جو لوکل ورک فورس تھی وہ 1/10 پرائز پہ مل رہی تھی گوروں کی نسبت. تو ان کا بھی انٹرسٹ تھا کہ جلدی سے چینیوں کو ٹرین کریں اور ہم اپنے پیسے بچائیں, اور چینیوں کو بھی یہ انٹرسٹ ہے کہ ہم جلدی سے سیکھیں اور ٹیک اوور کریں. تو دونوں کے مسئلے حل ہو گئے. تو گریجولی چائنا نے ٹیک اوور کر لیا اور ساری ٹیکنالوجیز گوروں سے سیکھ لی, اور اس کے بعد انہوں نے سائڈ بائی سائڈ اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا شروع کیا. تو پاکستان کو بھی یہ چاہیے کہ ہم چینی کمپنیوں کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کریں اور اس اپورچونیٹی کو اویل کریں, ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں. پاکستان میں مسائل بہت زیادہ ہیں, مجھے بھی پتہ ہے اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے, لیکن ہم کیا اس بات کا انتظار کرتے رہیں گے کہ پاکستان میں حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر ہم ترقی کریں گے؟ جیسے بھی حالات ہیں ہمیں سروائیو کرنا ہے, جتنی بھی مشکلات ہوں ہم نے اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا ہے.
تو چینی اگر کاسٹ افیکٹو ہیں, وہ اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کر کے دنیا میں کمپیٹ کر سکتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اس کے لیے کوئی ہیلے بہانے سوچتے رہیں گے تو کبھی ترقی نہیں کریں گے. ہمیں اس کی وجوہات اور ہیلے بہانے سوچنے کے بجائے اس چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر چین کمپیٹ کر سکتا تو ہم بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے کیسے کمپیٹ کیا دنیا کو, ہم ان سے سیکھیں اور ہم بھی دنیا کو ایسے ہی کمپیٹ کریں. اس وقت انٹرنیشنل ٹریڈ میں غالباً دو ہی چیزوں کا ذکر ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی کوالٹی ٹھیک ہو, دوسرا کاسٹ کمپیٹیٹو ہو. WTO کے انڈر آپ پہ کوئی ریسٹرکشن اتنی ہے نہیں ہے. اگر آپ کی کوالٹی ٹھیک ہے اور پرائس میں کمپیٹ کرتے ہیں تو دا ہول ورلڈ از یور مارکیٹ. تو چین نے ایسے ہی کیا, میس پروڈکشن کی, کوالٹی امپروو کی اور کاسٹ کو افیکٹو بنایا. تو پوری دنیا میں اس وقت ٹریڈ پہ چین جو چھا گیا ہے. اچھا, ایک اور اچھی خبر میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ چین پہ اس وقت یورپ اور خاص کر EU میں کافی پابندیاں لگی ہوئی ہیں. امریکہ میں پابندیاں لگ رہی ہیں. ویسے بھی ان کا کوٹا ہے اور اس کوٹے سے زیادہ وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو میرے حال میں اگر پاکستانی مینوفیکچرر جو ہیں ٹیکسٹائل کے چین کے کمپنیوں کے ساتھ جو ایکسپورٹ کرنا چاہتی ہیں یورپ میں اور امریکہ میں جوائنٹ وینچر کر لیں, کوئی کوآپریشن کر لیں, پارٹنرشپ کر لیں, کوئی ایسا ایگریمنٹ کر لیں کہ وہ پاکستان بیس سے ہی ساری ایکسپورٹ کرے, تو کم از کم ان کا کوٹا سسٹم جو ہے وہ بائی پاس ہو جائے گا اور اس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تھوڑا یا زیادہ پاکستان کو فائدہ ہوگا. اگر ہم یہ سوچیں کہ چین کو زیادہ فائدہ اور ہمیں تھوڑا ہے تو اس لیے ہم نہ کریں, تو یہ مت سوچیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ نے زیادہ فائدہ دے کے اپنا تھوڑا سا فائدہ انشور کرنا ہے نا, آپ اس کے زیادہ فائدے کو روکنے کے لیے اپنا تھوڑا سا فائدہ بھی چھوڑ دیں تو یہ ناانصافی ہوگی. تو جو بھی پاسبل ہے ہم ان سے کریں. اور باقی یہ رہا گیا کہ ہم حکومت سے بھی یہ التماس کریں گے کہ جو ہمارے ایکسپورٹرز کے یا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مسائل ہیں وہ حل کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 70 سالوں میں یہ مسائل ختم نہیں ہوتے ہیں اور حکومت کی بھی استطاعت جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے. تو ہمیں ہر چیز جو ہے حکومت کے آسرے پہ نہیں رہنا, بلکہ پرائیویٹ سیکٹر نے خود اپنے مسائل حل کرنے ہیں. محنت سے سب چیزیں ممکن ہیں. اور میرے حال میں آج جو ہم لوگوں نے اس تقریب کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اللہ کے کلام پاک سے شروع کیا گیا اور اس میں ایک بہت ضروری میسیج, بہت امپورٹنٹ میسیج دیا گیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو میرے خیال میں مشکلیں تو آئیں گی, چیلنجز تو بڑھیں گے, لیکن ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور ہمیں اس بات پہ پورا ایمان ہے. تھوڑا سا میں اور بھی آپ کو ایک سخت سی بات بھی بتاؤں کہ چیلنجز جو ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں بجلی کا مسئلہ ہے, بل زیادہ آ گئے, لیبر کے مسائل ہیں, ٹیکس کے مسائل ہیں, یہ چھوٹے مسائل ہیں. اس کے علاوہ گلوبلی چیلنج بہت زیادہ ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی ہم پہ بہت زیادہ چیلنجز ہیں. اب ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان مسائل کو سمجھیں, ان چیلنجز کو سمجھیں اور انہیں اوور کم کرنے کی کوشش کریں. اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں وہ انوائرمنٹ فرینڈلی کاٹن کی ہے, ٹیکسٹائل کی ہے. کیونکہ ٹیکسٹائل جو ہے بہت پولوٹیڈ انڈسٹری ہے تو اس کے لیے بڑے مسائل ہیں. اس پہ ایک تو یہ ہے کہ صرف کاٹن کو چھوڑ کے نیو مٹیریل آ گئے ہیں, سنتھیٹک مٹیریل آ گئے ہیں, پولیمرز آ گئے ہیں, آرگینک مٹیریل آ گئے ہیں. تو ہمیں ان کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں پہ اچھی یونیورسٹیاں ہیں, ریسرچ سنٹرز ہیں, وہ ان پہ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کا کافی اچھا کام ہے. آپ ان سے بھی کچھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ جو ہے جو انوائرمنٹ کے حوالے سے ہے, بلکہ ابھی ایک نیا کنسیپٹ یورپین یونین میں آ رہا ہے کہ آپ کا ٹیکسٹائل پروڈکٹ کا جو ہے وہ پاس بورڈ ہو, اس کی پوری ٹریسیبلٹی ہو کہ یہ کیسے پروڈیوس کیا گیا, اس کے کیا پروسیس تھے, اس سے انوائرمنٹ کو کتنا ڈیمیج ہوا. یہ سب چیزیں آپ چیلنجز ہیں. تو میرے حال میں ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں یا ٹیکسٹائل انڈسٹری کے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا اپ گریڈ کریں, تھوڑا سا نئی انفارمیشن لیں, فیوچر ٹرینڈ دیکھیں کیا ہیں اور محنت کریں. اور ہمارے جو اکیڈیمیا ہیں, جو ریسرچرز ہیں, جو یونیورسٹیز ہیں, ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ
اپنے انڈسٹریلسٹ کو اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے ساتھ جو ہے مل کے بیٹھیں, ان کے مسائل حل کریں. تو میرے خیال میں یہ مل جل کے اگر کچھ کوششیں کریں تو بہت سے مسائل پہ ہم اوور کم کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ سب لوگوں کا. بہت شکریہ ضمیر امان صاحب, آپ کی بہت انسائٹ فل پریزنٹیشن. چائنا کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ ہماری انڈسٹری کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. ان کی جو ٹریجیکٹری رہی ہے فرام لیبر انٹینسیو ٹو ہائی ٹیکنالوجی, اس کو فالو کرنا چاہیے, اور میرے خیال میں ہم وی آر ویل کیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ. اور اس میں ون آف دا کمپنیز دیٹ از ان دا فور فرنٹ ایٹ دا مومنٹ از ماسٹر ٹیکسٹائلس. And Mr. Khalid Rasool Saab, he is the executive director. I would like to invite him to say a few words about the direction of our textile industry. Usko kis taraf le jana chahiye, how that can be improved, because I have seen, sir, the remarkable products that you had on show in Textile exhibition, which is purely a technical textile exhibition. So congratulations on your very successful participation, and please join us for a few words. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم کتب صاحب, مظہر صاحب, ندیم مظہر صاحب اور فہیم صاحب اور باقی تمام دوست احباب, السلام علیکم. میرے پاس بہت کچھ کہنے کو نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ سارے بہت اچھے پروفیشنل ہیں, یو آر ڈوئنگ گریٹ, اور ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مقام بھی ہے. میں جو فہیم صاحب نے چند ایک چیزیں چائنا کے حوالے سے یا چائنیز اکانومی کی جو گروتھ ہے اسی حوالے سے ذرا تھوڑا سا اپنے ایکسپیرینسز کو بھی شیئر کر لیتا ہوں, اور پھر تھوڑا سا ماسٹر ٹیکسٹائلز کے حوالے سے بھی. اتفاق سے شنزن میں 1.5 مہینہ پہلے جب یہ پرائم منسٹر وفد لے کے گئے, ڈیلیگیٹس لے کے گئے پرائیویٹ سیکٹر کا, تو آئی واز پارٹ آف دیٹ ڈیلیگیٹ آلسو. تو آئی ہیپن ٹو بی ان شنزن آلسو. اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ میں 90s میں اور 2000 کے بعد بھی آئی ہیو بین اے ویری ریگولر وزٹر آف ہانگ کانگ, ساؤتھ کوریا, تائیوان, چائنا, جاپان اینڈ کپل آف ادر فار ایسٹرن کنٹریز آلسو. یو آر ایبسلیٹلی رائٹ کہ ہم نے ان کنٹریز کو ایئر بائی ایئر, ڈیکیڈ بائی ڈیکیڈ اس طرح گرو ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ آج جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح آپ نے بتایا اس میں ٹریجیکٹری میں ایگزیکٹلی یہی ہے کہ چائنا کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یا جو باقی ساری انڈسٹری ہے, اس نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اڈاپٹ بہت کیا. وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہر ملنے والی اپرچونٹی کے اوپر بڑی تیزی سے انہوں نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا, اور اس ٹیکنالوجی کو سیکھنے کے لیے. اینڈ اٹ از ناٹ اونلی دی ٹیکنالوجی اور دا مینوفیکچرنگ اے لون, بلکہ پورے بزنس میں دیکھا جائے تو اس کا پورا ایک فائنینسنگ بھی ہے, اس میں مارکیٹنگ بھی ہے, اس میں برانڈنگ بھی ہے, اس میں ٹریڈ بھی ہے. اور جب پھر آپ گلوبلی ٹریڈ کرتے ہو تو اس میں دین مارکیٹ ایکسیس ارینجمنٹ جو ہیں دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول آلسو. اور یہ جس طرح کی ایگزیبیشن ہے, یہ اس طرح کی ایگزیبیشن یا پروڈکٹ ریلیٹڈ جتنی ایگزیبیشنز ہیں, دے بیسیکلی پرووائڈ یو این اپرچونیٹی ٹو ایکچولی refresh yourself with the technology, mingle around with the people, develop the contacts, learn the experiences of the other countries and so on and so forth. تو میں نے آج تک جتنی بھی ایگزیبیشنز مشینری کی ہوں یا ٹریڈ کی ہوں اس میں دیکھا یہی ہے کہ جو خود بھی پارٹیسپیشن کی یا ہمارے دوست احباب بھی گئے, تو وی آلویز لرن اے لاٹ اینڈ وی گیٹ اے لاٹ آف نیو آئیڈیاز آلسو. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں تائیوان اور کوریا 90s میں کافی جانا رہتا تھا. اس زمانے میں ٹیکسٹائل اسپننگ میں مارکیٹنگ میں تھا, تو اس حوالے سے میرا کافی لائک پرابلی کوریا آئی ہیو وزٹڈ اباؤٹ مور دین 24 times اینڈ ہانگ کانگ آلسو پرابلی مور دین 24 times. تو میں نے یہی دیکھا کہ موسٹ آف دی کنٹریز, یہ خاص طور پہ جو ہمارے ایشین کنٹریز ہیں, ٹیکسٹائل واز بیسیکلی اے کائنڈ آف اے پلیٹ فارم اور اے اسٹیپ, فرسٹ اسٹیپ انڈسٹری. یہاں سے ان کا وہ مینوفیکچرنگ جو ہے نا وہ آغاز ہوا, اور جوں وہ مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے ان میں کیپٹل آتا گیا, انٹرنیشنل بزنس کی سوجھ بوجھ آ گئی, اکانومیز آف اسکیل ان کی بڑھنا شروع ہو گئی, اینڈ دے اسٹارٹڈ موونگ انٹو مور ویلیو ایڈڈ انڈسٹری. اور آئی ریمبر ویری کلیئرلی کہ ان تائیوان 90s they already started moving their industry to Vietnam, to a couple of other countries also. In South Korea, they started moving out into the Honduras, Dominican Republic, Guatemala, and so on and so forth.
اور بلکہ ویتنام میں موو کرنا شروع کیا. اور آئی ریمبر کہ ویتنام آئی فرسٹ ٹائم وزٹڈ سم ویئر ٹورڈز اینڈ آف 93 اینڈ دیٹ واز تھرو اے کورین کمپنی دے ور ہیونگ اے جوائنٹ وینچر اوور دیئر. سو لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہی کمپنیز, فار ایگزامپل جو سیمسنگ کمپنی جس کو آج ہم ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھتے ہیں, دس کمپنی بیسیکلی اسٹارٹڈ اٹس جرنی سم ویئر ان ارلی 50s میں ایز اے ٹیکسٹائل کمپنی اور شوگر انڈسٹری. تو یہ دو اس کے مین بزنسز تھے اور اس کے بعد وہ پھر گرو ہوتے چلے گئے. اسی طرح یہ ہے کہ دیوو جو گروپ ہے, دیوو گروپ بیسیکلی ان کا جو پہلا وینچر تھا دیٹ آلسو بیسیکلی اسٹارٹڈ ود دا گارمنٹ مینوفیکچرنگ. اور luckily I am one of those very few lucky people who happened to meet the founder of the Devu group also when he was in Pakistan towards late 90s also. اور دیوو کا پھر وہ جو سفر شروع ہوتا ہے وہ بھی گارمنٹ سے ہے, اس کے بعد پھر ان کے شپ بلڈنگ انڈسٹری میں, اور پھر اس کے بعد دین آن اینڈ آن اینڈ آن. تو آئی اسٹل ریمبر ویری کلیئرلی کہ وہ لیٹ 90s میں اسلام آباد میں ان سے ملاقات ہوئی تھرو اندر کمپنی. تو ہی آسکڈ می, ہم تو خیر ٹیکسٹائل کے حوالے سے بڑی چھوٹی سی بات کرنے گئے تھے, بعد میں افسوس ہوا کہ اتنے بڑے بندے سے ہم کیا چھوٹی سی بات کرنے گئے. بٹ آئی اسٹل ریمبر ہز ورڈس ویری کلیئرلی مسٹر کیم کے, کہ ٹرائی ٹو گو ان ٹو دی ٹیکنالوجی, فائنینشیل سیکٹر اور دی آئی ٹی سیکٹر, دی کمیونیکیشن سیکٹر, دیز آر دا سیکٹرز یو نیڈ ٹو ورک ہارڈ. اسی طرح مجھے یاد ہے میں تائیوان میں گیا, ایک بڑی, آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا, اور رونٹیکس ایک کمپنی تھی جو ڈینم کی بہت بڑی کمپنی تھی تائیوان میں. تو ان کا کافی بڑا ہیڈ کوارٹر تھا, کوئی 25-26 منزلہ ہوگا. تو اب ہم رونٹیکس میں اپنا وہ یان وان بیچنے گئے اور باہر انتظار کر رہے ہیں اس کی لفٹ کے باہر. تو اس دوران میں نے دیکھا کہ ان کی تمام کمپنیز کے بورڈ لگے ہوئے تھے, اینڈ دیٹ کمپنی بیسیکلی اسٹارٹڈ ایز اے ٹیکسٹائل کمپنی, but gradually they moved into more than 24 companies I could actually count on that board جو اس وقت ٹائم ملا مجھے. اس میں کیمیکلز تھا, ربر تھا, آٹو موبائل تھا, ہاسپٹیلٹی بزنس تھا, ہوٹل بزنس تھا, اینڈ واٹ دس اینڈ واٹ ناٹ. تو کہنے کا یہ میرا مطلب ہے کہ انڈسٹریل جو ٹریجیکٹری ہے وہ اسی طرح زیادہ تر ملکوں کی ہے, انگلینڈ سے لے کے آپ ویتنام تک کی بھی دیکھ لیں, کہ وہ پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ ٹیکسٹائلز, اور اس کے بعد ویری کوئکلی اسٹارٹ موونگ ان ٹو the more value added and so on so forth also. پاکستان انفارچونیٹلی نہیں وہ ٹریجیکٹری فالو کر سکا. جو 2-3 وجوہات میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ایک متھ پڑھا دیا گیا یا ہم پہ طاری ہو گیا کہ کیونکہ ہم کاٹن گرو کرتے ہیں تو یہ ہمارا اب قانونی قدرتی حق ہو گیا ہے کہ ہم سے تو بہتر کوئی ہے نہیں. اور ہم نے نہ تو اس کاٹن کو ڈیولپ کرنے کی, امپروو کرنے کی, امپرووائز کرنے کی کوشش کی. وہی ہمارا فائبر لینتھ ہے, جس طرح کے مسائل ہیں, جو فائبرز کی پراپرٹیز ہے وہی ہمارے حال ہیں, جو کنٹیمنیشن کم وقت آج سے 35 سال پہلے تھی وہی آج تک ہماری جو گلے پڑی ہوئی ہے, اینڈ سو آن سو فورتھ. اور پھر ہمارا حالت یہ ہے کہ 92-93 میں فرسٹ ٹائم ایور وی ہیڈ اے کاٹن پروڈکشن آف اباؤٹ 12.7 ملین بیلز اے ایئر. نایاب اس وقت ایک ویرائٹی آئی تھی, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ انڈیا واز ہیونگ سلائٹلی, ہم سے تھوڑا سا زیادہ تھا ان کا, لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ ڈکلائن کرتے چلے گئے, اور ہماری جو ہے کاٹن فار مینی ایئرز ان فیکٹ وی ہیڈ اے ییلڈ آف وی ہیو اے ہارویسٹ آف لیس دین 10 ملین بیلز, 8 ملین بیلز, 4 اس طرح کر کے 7.5 ملین بیل. ویئر ایز انڈیا نے 99 میں دے کیم اپ ود اے ویری انٹیگریٹڈ ایز اے کال اٹ دا مشن آن کاٹن. وہ جو ان کا تھا کاٹن کے اوپر MOC جسے وہ کہتے تھے, وہ جو ان کا ایک مشن آن کاٹن تھا وہ ایک انٹیگریٹڈ ویژن تھا کہ جی اس میں فارم سے لے کے فنش پروڈکٹ تک جو ہے وہ ہر چیز کو انہوں نے ایک اسٹینڈرڈائز کیا, اس کو اپ گریڈ کیا, اس کو سرٹیفائی کیا, اور اس میں سارے اسٹیک ہولڈر جو ہے نا وہ ریاست کے بھی اور فیڈرل لیول کے بھی اور بزنس مین بھی ہوا. تو ہم نے دیکھا کہ وہی کاٹن جو ان کی ہمارے جیسے مسائل کا شکار تھی وہ پھر پریمیم پہ بکنا شروع ہوئی, اور جو اس میں MOC سرٹیفائڈ تھے اس کی ڈفرینٹ پرائسنگ تھی, اور جو دوسرے تھے وہ ڈفرینٹ تھی. خیر میں 2007 کے لگ بھگ پھر 2-3 دفعہ مجھے انڈیا جانے کا موقع ملا, اس کو ہم نے اسٹڈی بھی کیا. تو یہ چند ایک چیزیں نیریٹ کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اب سم ہاؤ کاٹن ہمارے یہاں پروڈیوس ہوتی ہے, جیسے ابھی یہاں بھی ایک فکرہ یہی بولا گیا کہ جی حالانکہ ویتنام میں کاٹن نہیں پروڈیوس ہوتی, حالانکہ بنگلہ دیش میں نہیں ہوتی. تو میرے خیال ہے یہ ایک بہت بڑا کرس ہے کہ ہمارے یہاں کاٹن پروڈیوس ہوتی ہے, ہم پھنس کے رہ گئے اس کاٹن میں, ٹھیک ہے نا. دس ہیز پروون ٹو بی اے کرس. اس میں دیکھیں ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس کو کاٹن جہاں سے بھی ملے اسے پروڈیوس کرنا ہے, اسے ویلیو ایڈ کرنا ہے. اسی طرح گارمنٹنگ میں ہے, آپ بھلے ہوزری میں ہیں یا گارمنٹ میں ہے, جس پہ بھی ہے آپ نے ویلیو ایڈ کرنا ہے. اب بنگلہ دیش جو ہے اس میں کاٹن پروڈیوس نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے کہ جو باقی پوری ویلیو چین ہے وہ انہوں نے ہم سے ہی سیکھی.
اب ان کا جو ہے کہ بنگلہ دیش کا جو پہلا ٹیکسٹائل وینچر ہے گارمنٹ کا وینچر ہے وہ تقریباً کچھ 77 یا 78 کے لگ بھگ دیوو کے ساتھ ہی شروع ہوا کہ دیوو نے بیسیکلی ان کے 300 لوگوں کا بیچ جو ہے نا فرسٹ ٹائم لے کے گئے وہ کوریا میں، اور ڈفرینٹ لیولس کے لوگوں کو انہوں نے ٹرین کیا، ورکرز کو بھی، سپروائزر کو، کوالٹی کے لوگ، کٹنگ کے، اور سارا کچھ سو آن سو فورتھ. سو دیٹ واز بیسیکلی اے اسٹارٹنگ پوائنٹ اباؤٹ 77 میں دیوو نے جو بندوں کو ٹرین کیا، اور اس کے بعد بنگلہ دیش کا جو ہے نا وہ ایک پروسیس شروع ہوا کہ اسی سے لوگوں نے ٹرین کیا، سیکھا، اور وہی بنگلہ دیش ہی باقی اور بہت سارے معاملات میں پاکستان پہ 100 دفعہ نفرین بھیجتے رہے. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ چن چن کے انہوں نے ہمارے ہاں سے بندے جو ہے 80s میں، 90s میں، 2000 آنورڈ پروفیشنل لے کے گئے. انہوں نے اسپننگ ساری بیکورڈ کھڑی کی، ویونگ ساری بیکورڈ کھڑی کی. انہوں نے اسی طرح جو ہماری پروسیسنگ انڈسٹری اپنی وہ ساری اسی طرح کھڑی کی. انڈیا سے بھی انہوں نے پروفیشنل لیے، پاکستان کے پروفیشنل بھی لے کے گئے، اور اسی طرح اپنی گارمنٹ انڈسٹری سے ساری بیکورڈ. اور آج وہ دیکھیں کہ تقریباً کوئی 50 بلین کے لگ بھگ کا ان کا گارمنٹ کا جو والیوم ہے. اور اس میں ان کا زیادہ فوکس ورلڈ ٹریڈ میں. آپ دیکھیں ایک اور چیز جو میں تھوڑا سا ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم نے بڑی دیر تک اس کی انڈسٹری کا نام ٹیکسٹائل انڈسٹری رکھا، ویئر ایز اگر گلوبلی آپ دیکھتے ہو تو گلوبلی یہ انڈسٹری اب کلوز ٹو سلائٹلی لیس دین $1 ٹریلین کی انڈسٹری ہے. اس میں سے اباؤٹ 60% جو ہے دیٹ از دی اپیرل، دیٹ از دی کلودنگ. چیپٹر 63 62 63 جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں نیٹ ویئر آ جاتا ہے تو اس میں ووون آ جاتا ہے. اس کے بعد 63 میں آپ کا جو ہوم ٹیکسٹائلز اور ٹاولز اور سارا کچھ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ 60% پلس جو ہے وہ سارے کا سارا گارمنٹ ہے، جس میں آپ کی لیبر انوالو ہوتی ہے، ویلیو ایڈیشن انوالو ہوتی ہے. ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اس انڈسٹری میں 60% جو ہے نا وہ ٹیکسٹائلز کے اوپر رہے ہیں، کلودنگ کے اوپر نہیں ہے. اب ٹیکسٹائل میں کیا آ جاتا ہے، یارن آ جاتے ہیں، فیبرک آ جاتا ہے پرائمریلی، اور اس طرح کی جو آپ کی انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس ہیں وہ آ جاتی ہیں. ویلیو ایڈیشن اس میں کم سے کم ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ چائنا نے جس زمانے میں ہمارا یارن امپورٹ کرتا تھا، یا جاپان یا باقی لوگ، جو انہوں نے امپورٹ بند کی، اس کے بعد ہماری آپ یارن کی فیبرک اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہماری امپورٹ جو ہے نا، ایکسپورٹ جو ہے نا وہ یوں کر کے نیچے ڈاؤن گئی ہے. ہم سم ہاؤ اس کو ٹیکسٹائل. اب آ کے یہ ہوا ہے کہ فارملی نیشنل لیول کے اوپر بھی اٹ از بینگ ایکنالجڈ کہ جی اٹ از بیسیکلی اے ٹیکسٹائل اینڈ اے کلودنگ انڈسٹری، ٹیکسٹائل اینڈ اپیرل انڈسٹری. اور ہمارے ہاں ابھی تک جو ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بابوؤں کا یہ تصور یہ ہے کہ جی گارمنٹ انڈسٹری کا مطلب یہ ہے کہ اسٹچنگ مشین لگی ہے اینڈ آپ بس اس کا گارمنٹ بنا رہے ہیں. دے ڈونٹ ہیو این آئیڈیا کہ جو گارمنٹ ہے پورا اس کی ایک پریپریٹری ہے، اس میں ڈائنگ کتنی انوالو ہے، اس میں لانڈری کتنی امپورٹنٹ ہے، اس میں ایسیسریز کتنی امپورٹنٹ ہیں، اس میں ٹرمز کتنی امپورٹنٹ ہیں. آج حالت یہ ہے کہ پاکستان کی جو گارمنٹ ایکسپورٹرز ہیں یا گارمنٹ ٹریڈ ہے، بی ایٹ نیٹ ویئر، بی ایٹ ووون، اب اس کی ساری کی ساری جو ایسیسریز اور جو ٹرمز ہیں وہ ساری کی ساری تقریباً امپورٹ ہو رہی ہے. اینڈ شیم آن اس کہ ہم اس کا کلسٹر ہی بلڈ اپ نہیں کر سکے. ویئر ایز آپ بنگلہ دیش میں جائیے، وہاں مطلب کورین بھی اٹھا کے اپنی کوئی ایسیسریز کی فیکٹری لگائے بیٹھا ہے، کوئی چائنیز ہے وہ بھی اپنے ٹرمز کی فیکٹری لگائے بیٹھا ہے. یو نیم اٹ اینڈ آلموسٹ آپ کو جو ایسیسریز اور ٹرمز کے میجر پلیئر ہیں یو ول فائنڈ دیم دیئر آلسو. اب ہمارے ہاں جو بائنگ ہاؤسز بھی تھے وہ جب آج سے 15-20 سال پہلے ہمارے ہاں وہ ٹیررزم کا ہوا تو چن کے وہ بائنگ آفسز بھی ہم نے سارے کے سارے جو ہے نا وہ ملک سے چلے گئے. سو ہم بنیادی طور پہ جو ایک طرح کے کیکون میں بعض اوقات رہتے ہیں، اپنے سیلف کنسیوڈ آئیڈیاز ہیں، سیلف پیمپرڈ قسم کے ہمارے اپنے کوئی نظریات ہیں جو دنیا سے بہت مختلف ہیں. تو ہماری جو مارکیٹنگ کی پریکٹسز بھی ہیں، جو مارکیٹ ایکسیس ارینجمنٹس بھی ہیں، وہ بھی اسٹرینج ہیں. کہ جب یہ عراق وار ہوئی تھی، مجھے یاد ہے 90s میں، اس زمانے میں کوٹاز ہوا کرتے تھے جو بعد میں WTO 95 میں آئی اور اسے 2005 میں آہستہ آہستہ جو گارمنٹ کوٹاز ہیں وہ ایبالش ہو گئے. تو اس وقت ٹرکی نے راہداری دینے کے لیے امریکہ کو فار دی عراق وار کے لیے انہوں نے اپنے تمام کوٹاز ڈبل کروا لیے. اور خیر سے پاکستان نے وہ افغانستان کی ان کی جو جنگ ہے وہ اپنے گلے لڑی، اور اس میں ایک دھیلے کا بھی اکنامک بینیفٹ نہیں آیا. وہ جو بھی ڈالر والر آئے وہ باقی چیزوں میں لگا گئے. تو ٹریڈ کی طرف ہمارا دھیان جو ہے نا وہ کبھی نہیں رہا. تو لہٰذا آئی تھنک اس میں ہمیں سارے ہی فرنٹس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری کاٹن، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ایک بلیسنگ ہے، اور جس طرح ایجپٹ میں اس ڈیلٹا میں کاٹن از ون آف دی اولڈسٹ، اسی طرح ہماری جو سندھ سویلائزیشن ہے اس میں کاٹن از ون آف دی اولڈسٹ. تو اس کے ساتھ ہم نے انصاف نہیں کیا، اس کی بے قدری کی ہے، اور ایک اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہم نے انڈیجنس ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کی.
فہیم صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ اس میں جوائنٹ وینچر جو ہے اس کا ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. یہاں تو مطلب کہ جب بھائی بھائی جوان ہوتے ہیں تو وہ ان پہ آپس میں پھٹ جاتی ہے, بٹ جاتی ہیں چیزیں, اس کے بعد جب اولاد آتی ہے تو پھر تقسیم ہو جاتی ہے. ہم ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ہی بلڈ اپ نہیں کر پائے. ایک طرح کے ٹرانسپیرنٹ جو پروسیسز ہونے چاہیے مینجمنٹ کے اور شیئرڈ پراسپیرٹی کا جو کانسیپٹ ہونا چاہیے وہی ہم ڈیولپ جو ہے وہ نہیں کر پائے. تو لہٰذا بہت سارے فرنٹس ہیں جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو جسٹ کنکلوڈنگ مائی فیو کامنٹس, ایک تو میں آئی ایم گریٹفل ٹو قطب صاحب اینڈ ندیم اظہر صاحب اینڈ فار یو گائز آلسو گیونگ می این اپرچونیٹی ٹو شیئر مائی مائنڈ ود یو. دوسرے یہ کہ یہ جو ایگزیبیشن ہے یا اس طرح کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں دے آر ونڈرفل ایونٹس بیسیکلی ٹو لرن اینڈ سی ویئر دا ورلڈ از. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر فیکٹریوں میں جاتے ہیں, دور دراز ہماری اکثر فیکٹریز ہوتی ہیں خاص طور پہ جو ہماری ٹیکسٹائلز میں ہیں, اور ایک دفعہ گھس گئے تو پھر وہ کام کا اتنا ردم ہوتا ہے کہ رات کو 7-8 بجے مطلب ہے کہ بندہ گھومتا گھامتا ہی پھر آتا ہے, دماغ ایسے گھوم رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں ان اے وے دے پرووائڈ یو این اپرچونیٹی ٹو بریک آؤٹ فرام دا ایونٹ, فرام دی روٹین, اینڈ یو لک اراؤنڈ where the world is, where the Brazil is, where the Argentina is, where the North America is, the South America is, where the Vietnam is, and so on and so forth. تو وہ آپ کو ایک پھر اس حساب سے you can actually benchmark yourself also. So یہ جو اس طرح کے ایونٹس ہیں I think they are well worth going there also, and I really salute you and مانچسٹر ٹیکسٹائل انسٹیٹیوٹس کو بھی سلام ہے کہ آپ پھر بھی اس قسم کی مصروف زندگی میں اتنے لوگوں کو اکٹھے کر لیتے ہیں, اور آپ سب کی بھی بہت تعریف اور سلام ہے کہ آپ نے بھی اپنا وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. سلامت رہیں, خوش رہیں اور اس ایونٹ کو انجوائے کریں. تھینک یو. Khalid Sahab, thank you so much. What wonderful observations and comments. Really appreciate it. Thank you very much. This basically concludes our event presentations. But to officially close it, before that I would like to invite our honored guests, Qutb Sahab and our distinguished guests for a shield giving ceremony. ان کو پریزنٹ کی جائے گی. قطب صاحب پلیز تشریف لائیے. سر آپ کس کو پریزنٹ کریں؟ آئیے. خالد صاحب پلیز تشریف لائیے گا. I would like to invite Mr. Mohammad Hamid Atta Sahab. تشریف لائیے گا پلیز. Zamir Awan Sahab, please tashreef laiega to receive your shield. Request Mr. Zishan Nurani to please come and receive. Yes. Zishan Nurani Sahab is a stalwart of textile engineering as well, so that is a unique distinction.
Now I would like to invite the distinguished members of the Textile Institute who made this event possible to come. Mr. Sheikh Mansoor Sahab, please. तो शोएब उमर साहब आप तशरीफ लाइएगा प्लीज. May I request Mr. Khalid Sahab to come and present a shield to Mr. S.M. Qutb sahab. इतनी हैसियतें हैं. Thank you so much. Rana Tausif Sahab, आप तशरीफ लाइएगा प्लीज. बहुत शुक्रिया. लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं आपको आप सब की आमद का सर आइए साथ. आप सब की आमद का इस महफिल में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया. और यहाँ पे उम्मीद है कि आप कुछ थोड़ा सा साथ लेके जाएंगे. यू टेक समथिंग बैक विद यू फ्रॉम वेरी एनलाइटेंड कमेंट्स फ्रॉम मिस्टर ज़मीर आवान साहब एंड खालिद सूल साहब, एंड ऑल्सो वेरी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर Mohammed Hamid Atta Saab, who will help you with in participation of ITMA Asia. And when we bring this exceptional event to a close, it is with great gratitude. There are a lot of individuals who are part of this venture to make it successful. First and foremost, S.M. Qutb Saab, who is not only a senior, he is is an asset to us, the industry, and of course to Pakistan Textile Journal as well. Textile Institute Manchester is one of the leading institutions for I would say for a very very long time, which has, and इसके रूए रवां पाकिस्तान में S.M. Qutb साहब हैं, Mr. Khalid Rasool साहब, Mr. Zamir Awan Sahab, all the participants, Zishan Nurani Sahab, Ikram Sahab, Samne, and Mohammed Hamid Atta Sahab, are tamam, all distinguished guests individually. I cannot name them all. The media, especially a lot of distinguished journalists are here who will be writing about this event and that we will share with you through other social media, and all our friends who have helped us in making this event successful.
आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पार्टिसिपेशन का, आपकी शिरकत का, और इंशाल्लाह आप शंघाई जाने के लिए जो फैसिलिटी यानी जो आप सहूलत चाहते हैं या कोई उसके लिए पाकिस्तान टेक्सटाइल जर्नल विल प्रोवाइड यू ऑल द इंफॉर्मेशन in collaboration with Jerry's Visa Services and the organizers in Shanghai. So, thank you very much again for your participation. Right? Huh? अब तस्वीरें लें पहले की? एक तस्वीर Ladies and gentlemen, the dinner is served.